آپ نے چادر چار دیواری کے اوپر حملہ کیا، یہ غیر قانونی تھا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ 30 دن کے بعد اب جو رپورٹ آئے گی تو چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ عمران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں، اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ڈمی بھی غائب ہے 3 دن سے۔ قوم کو بتا دیا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز عوام کے سامنے ہے، رپورٹ ہوئی ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو، عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا، بہت بڑا واقعہ ہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور 30 دن کے بعد اب جو رپورٹ آئے گی اس کو پبلک کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے۔ اگر چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے، جس طرح حکومت بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہے، جس طرح ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے۔ مجھے گواہ کے طور پہ بلایا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گی، لیکن جو گواہ کے طور پہ جو گواہی میری ان کو چاہیے وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے۔ مجھے اس میں بلائیں گی تو میں ضرور جاؤں گی۔ قوم کے سامنے بھی بات رکھی ہے میں نے، اسی دن پریس کانفرنس میں ایک ڈیٹیل رکھی ہے۔ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنی میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جواب بھی دینا جو ہے وہ مجھے دینا چاہیے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، آپ نے چادر چار دیواری کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر، ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا، اس کے دروازے کا لاک توڑ کے۔ آپ کے پاس کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا۔ آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہو، اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں۔ آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا، یہ غیر قانونی تھا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ میں مریم نواز نہیں ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، قوم کی بیٹی ہوں، لوگوں کی بہن ہوں، لوگوں کی بیٹی ہوں، اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی، پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ سنا تھا کہ جنگوں کے اندر لوگ اس طرح گھروں میں انٹر ہو جاتے ہیں، ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ تو وہاں پر جنگوں کے اندر جو دشمن سے ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے مت جاؤ۔ تو جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو کراچی میں ہوا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ حکومت میں اصل میں کون ہے۔ تو عمران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں، اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ڈمی بھی غائب ہے 3 دن سے۔ انسان اپنے عہدے کی کوئی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ کراچی انسیڈنٹ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ، اور نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کی تھی کہ عمران خان صرف مہرہ ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ میرا ہدف نہیں ہے، تو وہ بات تو انہوں نے خود ہی، نواز شریف نے تو صرف بات کی تھی، آپ نے اس کا عملی مظاہرہ خود ہی کر دیا۔ قوم کو بتا دیا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، قوم کو بتا دیا کہ حکومت سے اوپر کی حکومت کیا ہوتی ہے۔ میرے ذاتی خیال میں وہ روزے روشن کی طرح ہر چیز عیاں ہے، اس کے اندر ویسے انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز ویڈیو پہ ہے، ایک چیز CCTV فوٹیج پہ ہے، ایک چیز کا حکومت سندھ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے، آٹا غائب ہے مارکیٹ سے، اور لوگ دوائیوں سے 500-600 گنا دوائیوں کی پرائس میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کو وزیر اعظم کہاں نظر آیا؟ آپ کو وزیر اعظم کہاں نظر آیا؟ اور جب آپ کو نواز شریف صاحب نے یہ کہا گجرانوالہ کے جلسے میں بھی اور اس سے پہلے بھی کہ عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے، عمران خان راستے میں سے ہٹ جائے، بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کام نہیں ہے، تو وہی کر کے دکھایا انہوں نے۔ اب یہ مجھے بتاؤ کراچی میں جو حملہ ہوا میرے اوپر اور کراچی میں جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ سامنے آئی اس میں کہاں ہے عمران خان؟ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نہ کسی گنتی میں ہوں نہ میں کسی چیز میں ریلیونٹ ہوں۔ یہ 2-3-4 بڑے لوگوں کی لڑائی، اس میں عمران خان کہیں بھی نہیں ہے بھائی، نہ وہ ان بچوں کے ساتھ ہے، نہ وہ غریب کے جو چولہے بجھ گئے ہیں وہاں ہے۔ اور دوائیاں آپ دیکھو، ہر گھر میں ڈائبٹیز کا مریض ہے، ہر گھر میں شوگر کا مریض ہے، انسولین کتنی مہنگی ہو گئی ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی، لوگوں کا مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے، آٹا چینی اتنی مہنگی ہوگی۔ اس گورنمنٹ کا کوئی، چلو جعلی صحیح، نالائق صحیح، لیکن کوئی دل میں درد ہوتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے عوام کا، آپ جواب دو ان لوگوں کو۔ اتنی کرمنل ایپتھی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، اور 2 سال میں ان کا جو حال ہو گیا ہے اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ عوام کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا، ان جیسے اسٹوڈنٹس کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔
اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بیان بازی جو کر رہے ہیں نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہے. ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو چھپے بیٹھے تھے پیچھے. تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے، یہ یاد رکھنا. یہ جعلی حکومت پہ، اپنی ہی جعلی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ. تو وہ خفت مٹانے کے لیے اور کیا کریں. جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ، میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پولیٹیکل فورس ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں. چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں، رائول ضرور ہو سکتے ہیں پولیٹیکل، لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی. مجھے فون بھی کیا اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا میں بہت امبیرسڈ ہوں، اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے. اور اسی طرح چیف منسٹر سندھ نے مجھے اسی وقت فون کیا. انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی. وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی. وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں، اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے. تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا. لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو برا کہا، بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی اسٹیٹمنٹس دیے بڑی اچھی بات ہے. فرینکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے. دیکھیں، جلد یا بدیر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی مقدس گائے نہیں ہے یہاں پر. اگر نواز شریف ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم ایک جھوٹے مقدمے کے اندر اپنی بیٹی سمیت عدالتوں کی 200 پیشیوں کی وہ 2 سینچریاں بنا سکتے ہیں عوام کے سامنے، کیونکہ الیکٹڈ ہیں، لوگوں کو جواب دے ہیں، تو لوگوں کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا، اگر وہ پیش ہو سکتے ہیں، اگر ہم سب پیش ہو سکتے ہیں، تو عاصم سلیم باجوہ کو کون سے سرخاب کے پر لگے یا وہ کون سے آسمان سے اترے کہ ان کو وہ قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتے. اور صرف ایک مشیر کے عہدے سے یا ایس اے پی ایم کے عہدے سے مستعفی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. آپ نہ صرف یہ کہ سی پیک کی اتھارٹی سے، اور بلکہ آپ نے امیونٹی کلیم کر لی. کیوں؟ کیا ہے ایسا چھپانے کے لیے؟ آپ کون سا آسمان سے اترے کہ آپ کو امیونٹی دی جائے؟ آپ کو نیب سے امیونٹی دی جائے، آپ کو قانون اور اس سے عدالتوں سے امیونٹی دی جائے. کیوں؟ آپ نے ایسا کیا کیا جس کی پردہ داری ہے؟ آپ کو جلد یا بدیر، آج تو یہ عمران خان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نا، اور ریٹائر ہو کے بھی فوج کی وردی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جلد یا بدیر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. پاکستان کے عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ ایک چھوٹی سی تنخواہ پہ رہتے ہوئے آپ نے اربوں روپے کے اثاثے کیسے بنائے. عاصم سلیم باجوہ سے اقامہ کا جواب نہیں مانگا جا رہا. عاصم سلیم باجوہ سے کوئی ان کے خاندانی بزنس کے بارے میں جواب نہیں مانگا جا رہا. ان سے جواب مانگا جا رہا ہے کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان نے اربوں خربوں کے اثاثے پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے وہ کیسے بنائے. اور یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے. یہ سوال کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے. آج آپ چھپ سکتے ہیں، کل آپ کو چھپنے کا